الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق اللہ العظیم. برادر محترم، جناب حضرت مولانا ہدایت الرحمان صاحب، جناب مولانا لیاقت بلوچ صاحب، جناب سعید بلوچ صاحب، جائی یوتھ پاکستان کے صدر جناب زبیر گوندل صاحب، جناب یوسف خٹک صاحب، اور اس عظیم شان درمے میں شامل میرے انتہائی غیور اور بہادر، پرعزم، پرجوش، گوادر، تربت، پنچگور اور مکران ڈویژن کے میرے بہت ہی قابل احترام ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس عظیم شان پروگرام کے انعقاد پر اور 22 دنوں سے مسلسل دھرنے کے انتظام پر میں گوادر کے تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، خاص کر مولانا ہدایت الرحمان، جناب لیاقت بلوچ اور جناب سعید بلوچ کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کل جب میں نے اعلان کیا کہ میں گوادر جا رہا ہوں تو ہندوستان کی میڈیا نے شور مچایا اور پروپیگنڈا کیا کہ امیر جماعت اسلامی گوادر جا رہا ہے اور گوادر کے لوگ سی پیک منصوبے کے خلاف ہے. میں ہندوستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندرونی مقامی اور ملکی سیاسی اختلافات، نظریاتی اختلافات، ایشوز پر مختلف رائے اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان کی قوم اللہ اور رسول کے بعد جس چیز پر یکسو اور ایک ہے اور وہ یہ کہ ہندوستان ہمارا دشمن نمبر 1 ہے. ہندوستان ایک استعماری، سامراجی اور کشمیریوں کا قاتل اور خود ہندوستان کے اندر کروڑوں مسلمانوں کی حقوق کا ایک غاصب ملک ہے. وہ اگر اس علاقے کا پولیس مین بننا چاہتا ہے تو اس ریجن کے، پاکستان کے عوام اور اس ریجن کے تمام ممالک کسی بھی صورت میں ہندوستان کے سپریمیسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں، 22 دنوں سے آپ لوگوں کا یہ دھرنا جاری ہے اور مولانا ہدایت الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے قیادت میں ایک بہت اہم شخصیت ہے، اس دھرنے سے قبل بھی انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے مسائل پر بات کی ہے. صوبائی شورا ہو، مرکزی شورا ہو، اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، کراچی میں، جہاں بھی ہمارا کوئی جلسہ ہوتا ہے
ہدایت الرحمان صاحب نے بلوچستان کے مسائل پر بات کی ہے اور آپ کی ترجمانی کی ہے. میں آج اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پیغام دے سکوں کہ آپ لوگوں کی جو ایشوز ہے، جو مسائل اور مشکلات ہیں، آپ لوگوں کے جو مطالبات ہیں، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس پوری جدوجہد میں آپ اکیلے نہیں ہیں. 28 نومبر کو اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے قریب ڈی چوک میں ہمارا جلسہ تھا اور ان تمام ایشوز پر ہم نے بڑی جرات اور وضاحت کے ساتھ بات کی ہے کہ گوادر کے لوگ، وہاں کی قیادت، جو بھی مطالبات پاکستان کے وفاقی اور صوبائی حکومت سے کر رہے ہیں، حکومت کو سننا چاہیے. 22 دنوں میں صوبائی اور مرکزی حکومت کو یہ مسائل حل کرنا چاہیے تھا، لیکن اندھی، بہری اور گونگی حکومت ہے. جب تک ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچ نہ جائیں وہ کوئی چیز محسوس نہیں کرتی. میرے بھائیوں، گوادر کے لوگ مظلوم ہیں، بلوچستان کے لوگ مظلوم ہیں، اور میں کہوں کہ 22 کروڑ پاکستان کے لوگ مظلوم ہیں. اس ملک پر گزشتہ 74 سالوں سے ایک خاص طبقے کی حکومت ہے. یہ انگریزوں کا پالا ہوا طبقہ، یہ ایسٹ انڈیا کے ایجنٹ، جن کے بڑوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے تھے، ان کے گھوڑے مالش کیے تھے. انگریز چلا گیا اور ان کے غلاموں نے یہاں کی سیاست پر قبضہ کی، یہاں کے وسائل پر قبضہ کی. یہ بڑے بڑے چند جاگیردار لوگ تھے، بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لیے صنعت کار بن گئے، اپنے بچوں کو باہر پڑھا کر بیوروکریٹ بن گئے، اور اب ایوانوں میں بھی وہ موجود ہے، دفاتر میں بھی وہ موجود ہے، سیاست پر بھی ان کا قبضہ ہے، میڈیا ہاؤسز پر بھی ان کا قبضہ ہے، اور 22 کروڑ عوام، مظلوم اور مجبور عوام، ان کے سننے کے لیے عدالتیں بھی بند، انصاف کے دروازے بھی بند، ایوانوں کے کڑکے اور دروازے بھی بند. اور یہی وجہ ہے کہ عوام کے ساتھ صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ احتجاج کا راستہ ہے. گزشتہ موسم سرما میں مچھ میں 10 مزدور شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، ان کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کیا گیا. انہوں نے اپنی لاشوں کو اٹھا کر سڑک پہ رکھا اور معصوم مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم آ جائیں اور ہمیں تسلی دے. وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، اور میں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں. ہدایت الرحمان موجود ہے. 11-12 دن وہ لاشیں ادھر پڑی رہی. میں وہاں پر پہنچا، رات کے سردی کے دن کے 4 بجے تھے، رات کے 4 بجے تھے، شدید سردی تھی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کون لوگ ہیں جو ہمارے معصوم وزیر اعظم کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان کے بچوں کو دیکھا، پٹی پرانے کپڑے پہنے تھے، ان کے مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں
جو ان کے لاشوں کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی، ان کے دوپٹے پرانے تھے، اور مجھے احساس ہوا کہ غریب لوگ ہیں۔ اگر یہ وی آئی پی ہوتے، کوئی سینیٹر کا بیٹا ہوتا، کوئی وزیر کا بیٹا ہوتا، کوئی مشیر کا بیٹا ہوتا، تو صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، گورنر اور وزیر اعلیٰ، یہ سب یہاں پر حاضر ہوتے، لیکن اس ملک میں غریب کی آواز سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس مجمع میں بیٹھنا، اس سڑک پر بیٹھنا، آپ لوگوں کے ساتھ یہ چند لمحے میں گزارنا اپنے لیے ثواب سمجھتا ہوں، سعادت سمجھتا ہوں۔ محبت کرنا، غریب کے ساتھ پیار کرنا، یہ اللہ کی محبت کی حصول کا ذریعہ ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ قیامت میں ہم آپ سے کیسے ملیں گے؟ وہاں تو اول اور آخر ساری مخلوقات ہوگی، انسان ہی انسان ہوں گے۔ نبی مہربان نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے ملنا ہو تو مجھے فقیروں میں تلاش کرو، مجھے مسکینوں میں تلاش کرو، مجھے غریبوں کے سب کے اندر تلاش کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آپ سے ملے گا۔ یہی وہ غریب لوگ ہیں۔ نعرہ تکبیر! یہ غریب لوگ، یہ مزدور لوگ، یہ کاشتکار لوگ، یہ ماہی گیر، یہ اصل میں اس ملک کا حقیقی سرمایہ ہے۔ اس ملک کی عزت آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ اس ملک کے اصل محافظ آپ ہیں۔ اقبال نے فرمایا تھا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرات و غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات و غریب۔ عمراء نشے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کی دم سے۔ یہ ملت اور یہ امت زندہ ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ محب وطن ہیں، آپ اسلام کے سچے سپاہی ہیں، اور کل اگر پاکستان پر اللہ نہ کرے کوئی برا وقت آیا تو یہ سارے وی آئی پی یہ لندن اور امریکہ بھاگ جائیں گے، اور ہمارے اور آپ کے لیے اسی زمین میں مرنا بھی ہے، یہ ہمارے لیے مسجد بھی ہے، یہ ہمارے لیے ماں کے گود بھی ہے، ہماری زندگی کا آخری لمحہ اور خون کا آخری قطرہ قربان ہے اس دھرتی پر۔ ہمارا کوئی اور ملک نہیں ہے، یہی ہمارا اول اور آخر ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ ہمیشہ بلوچستان کی ترجمانی، بلوچستان کی حقوق پر بات چوک اور چوراہوں میں بھی ہم نے کی ہے، اور آپ کی حقوق کی بات سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی ہم نے کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ بات معلوم ہے کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا صوبہ 40% علاقہ ہے۔ 80% پاکستان کے معدنیات اس صوبہ بلوچستان میں ہے۔ یہ چاغی ہے بلوچستان کا ضلع، یہاں ریکوڈک دنیا کا 5واں سونے کا بڑا ذخیرہ بلوچستان میں ہے۔ یہ معدنیات سے مالا مال پاکستان، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو صبح سوئی گیس کے مقام پر، سوئی کے مقام پر روزانہ 363 ملین مکعب فٹ دیتی ہے، اس دھرتی کے بچے گیس کی سہولت سے، گیس کے نعمت سے محروم ہے۔ آخر کیوں؟ اس ملک میں تانبا ہے، اس صوبے میں، اس ملک میں کاپر موجود ہے، اس ملک کے ساتھ 950 کلومیٹر
साहिल मौजूद है, जो दुनिया के बहुत कम ममालिक के साथ ये नेमत मौजूद है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद कि बलूचिस्तान के लोग मेहनत करने वाले, बलूचिस्तान का नौजवान इंतहाई ज़हीन और पतीन और जीनियस तालिब इल्म और नौजवान, लेकिन यहाँ का बूढ़ा बाप इलाज से महरूम है, यहाँ का नौजवान रोजगार से महरूम है, यहाँ का बच्चा तालीम से महरूम है, यहाँ का मजलूम इंसाफ से महरूम है। और आज ये धरना ये उन महरूमियों का नतीजा है कि जिसकी वजह से हर फोरम पर बात उठाने के बावजूद भी आपके मसाइल हल नहीं होते। मेरे दोस्तों, बलूचिस्तान को देने की जरूरत नहीं है। बलूचिस्तान को अल्लाह ताला ने अपने वसाइल से इतना माला माल पैदा किया है कि तुम्हारे पाँव के नीचे सोना मौजूद है, तुम्हारे जमीन के अंदर अल्लाह के पोशीदा खजाने मौजूद है। लेकिन मिसमैनेजमेंट, करप्ट क़ियादत की वजह से वो वसाइल के कोई हमालिया मौजूद है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग भूखे और प्यासे और गुर्बत के शिकार है। गुज़श्ता अरसे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में यही बताया गया कि मुल्क के हर सूबे में करप्शन है, लेकिन पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में 65% करप्शन है। यानी अगर किसी स्कीम के लिए 1 करोड़ रुपए रिलीज किए जाते हैं तो 1 करोड़ में से 65 लाख रुपया खुर्द बुर्द हो जाते हैं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान का गैरतमंद शहरी वो गरीब है और तुम्हारी सरकारी अफसरों के पानी की टैंकी से 60 लाख और 60 करोड़ रुपया निकल आते हैं। ये 65 करोड़ रुपया किसकी है? ये आपका खून पसीना है, ये आपके जेबों में वो जो एक एक रुपया आप कमा कर रखते हैं, यही लोग करप्शन करके उसको तुम्हारे जेबों से निकालते हैं। और जालिम हुकूमत और जालिम इंतजामिया का पांव हमारे गर्दनों पर और उनके हाथ हमारे जेबों पर है। यही वजह है मेरे दोस्तों कि आज इस मुल्क का आम शहरी गुर्बत से दो चार है। मैं इसलिए आपके पास आया हूं कि इस निजाम के होते हुए इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं है। इस मुल्क में 35 साल जर्नैलों ने हुकूमत की, बड़े अच्छे नारों के साथ। इस मुल्क पर बकिया सारा अरसा जर्नैलों के रहनुमाई में, उनके पुष्पनाही में, उनके गमलों में जो पौधे बढ़ाए गए, परवरिश की गई, उन सियासी लीडरों ने हुकूमत की। लेकिन नारे तो दिए, वादे तो दिए, गरीब का मसला हल नहीं हुआ, मजदूर का मसला हल नहीं हुआ, काश्तकार का मसला हल नहीं हुआ, आम इंसान का मसला हल नहीं हुआ। इंसाफ नहीं मिला, तालीम नहीं, इलाज नहीं। मेरे दोस्तों, इसलिए कि ये निजाम, ये अंधेर नगरी और चौपट राज का निजाम है। ये जागीरदारों के लिए तो अच्छा है, ये करम सरमाएदारों के लिए अच्छा है, ये लैंड माफिया, ड्रग माफिया, आटा माफिया, पेट्रोल माफिया, चीनी माफिया के लिए अच्छा है। लेकिन इस निजाम में गरीब पाकिस्तानी के लिए सांस लेना आप नामुमकिन बनाया गया है। इसलिए मैं यही आया हूं कि इस निजाम को बदलना होगा। आपको इज्जत मिलेगी, आपको हुकूक मिलेंगे, लेकिन कौन सा निजाम? ये निजाम न हो तो फिर कौन सा निजाम? वो निजाम जो रहमतुल लिल आलमीन ने अल्लाह की तरफ से हमारे लिए लाया है। उसमें रहमत है, उसमें बरकत है। देखिए, मदीना की इस्लामी रियासत की बात ये हुकूमत तो करती है, लेकिन मैं एक झलक दिखाता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान को
مصر کے گورنر نے نشہ میں پکڑ کر گھر لا کر سزا دی، کوڑے لگائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، انہوں نے گورنر کو خط لکھا کہ آپ نے بڑا ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ میرے بیٹے کو پکڑ کر گھر کے اندر چار دیواری میں کوڑے لگائے گئے، جبکہ عام آدمی کو آپ چوک اور چوراہوں میں کوڑے لگاتے ہیں۔ یہ ظلم ہوا، اور وصیت کی، نصیحت کی کہ میرے بیٹے کو گدے پر بٹھا کر موٹے کپڑے پہنا کر مدینہ بھیجو۔ اور جب وہ مدینہ پہنچایا گیا، حضرت عمر ابن خطاب نے پھر ان کو کوڑے لگائے اور یہ پیغام دیا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست میں ایک خلیفہ کا بیٹا اور ایک مزدور کے بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آج آپ کے ملک میں، اس دنیا میں، آپ کے پاکستان میں غریبوں کے لیے علیحدہ بستیاں اور مالداروں کے لیے علیحدہ بستیاں، ان کے تعلیمی ادارے الگ ہو گئے، ان کے ہسپتال الگ ہو گئے، ان کے لیے VIP انتظام ہر جگہ، اور غریب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے مسئلے کا حل اس ملک میں اور پاکستان میں ایک انقلاب، اور وہ انقلاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب۔ 74 سالوں میں ایک دن کے لیے اسلامی نظام نہیں آیا، اور اسلامی نظام نہیں ہے، ملک ٹوٹ گیا۔ اسلامی نظام نہیں ہے، ہم ورلڈ بینک اور IMF کے غلام ہو گئے۔ اسلامی نظام نہیں ہے، ہم ایک قوم نہیں بن سکے۔ اس لیے ایک مومن اور مسلمان کے حیثیت سے میں آج یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسلوں کے لیے خوبصورت پاکستان، ایک پرامن پاکستان، ایک ترقی یافتہ پاکستان ہم چھوڑیں، ایک ہی راستہ ہے کہ اس ملک میں اسلامی انقلاب کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ کے مسائل پر بھی بات کروں کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ یہاں پر گوادر ہے، اور مسلم لیگ کی حکومت، PTI کی حکومت، پیپل پارٹی کی حکومت، تمام نے یہ اعلان کیا کہ گوادر پاکستان کے لیے ترقی کے لیے گیٹ وے ہے، ترقی کی چابی ہے گوادر۔ ہمیں بھی بہت امید یہی تھا کہ اب یہ تمام حکومتیں مل کر سب سے پہلے گوادر کے عوام کو ترقی دیں گے، اس لیے کہ ترقی سڑکوں کا نام نہیں ہے، ترقی بلند اور بالا بلڈنگز کا نام نہیں ہے، ترقی انسان کی خوشحالی کا نام ہے، ترقی انسان کی سکون اور سرور کا نام ہے، اور ترقی نام یہی ہے کہ انسان کو عزت دی جائے۔ لیکن وہ معلوم ہوا کہ باہر سے ہاتھی نما گاڑیوں میں لوگ بیٹھ کر ادھر تو آئے، لیکن یہاں کا اپنا ماہی گیر فٹ پاتھ پر بھیک مانگنے پر مجبور کیا گیا، اس لیے کہ ان کے ساتھ جو جائز روزگار تھا وہ روزگار بھی ان سے چھین لی گئی۔ میں مولانا ہدایت الرحمان کے اس بات کے ساتھ 100% اتفاق رکھتا ہوں کہ اس نے ہر جگہ یہ بات کی کہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں، وہ جو 1 کروڑ نوکریاں ہیں وہ آپ کو مبارک، لیکن ہمارے آباء و اجداد جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور چیز تو نہیں دی لیکن سمندر کا تحفہ دیا، یہ سمندر ہم سے نہ چھینو، یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی تقسیم پر وار نہ کرو اور ہمیں اپنے پانی سے محروم نہ رکھو۔ لیکن آج سمندر کے ساحل پر یہاں کے لوگ پانی سے محروم ہے، یہاں پانی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ گوادر کیا ہے، گوادر میں پانی نہیں ہے، گوادر کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی میں ایک آدمی کے گھر گیا تعزیت کے لیے، مجھے بہت افسوس ہوا کہ 9 بہنوں کا ایک بھائی تھا،
اور وہ ایک حملے میں شہید ہوا، 9 بہنیں رہ گئی اور باپ کیسا ہے، ایک ہی گھر میں 1-2 کمروں میں رہتا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمندر ہے، یہ گوادر ہے، یہ بلوچستان ہے، یہاں کے معدنیات اور وسائل، یہاں کے قدرتی وسائل، اس پر سب سے پہلا حق گوادر کے عوام کا، مکران کے عوام کا، پنجگور کے عوام کا، تربت کے عوام کا اور یہاں کے عوام کا ہے۔ کوئی مائی کا لال آپ کا حق آپ سے نہیں چھین سکتا۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم عدل کی بات کرتے ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم حساب کتاب کی بات کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ کام مشکل بنایا گیا کہ یہاں کے لوگ مومنٹ کرتے ہیں تو اپنے ملک میں ہر کلومیٹر بعد اس کو جامع تلاشی دینا پڑتا ہے، اور پھر مائیں بہنیں اور بیٹیاں سکولز اور کالجز اور ہسپتال جب جاتی ہیں، ہر جگہ اس کے چادر کو، اس کے برقعے کو شک کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، حکومت کو عوام پر اعتماد کرنا چاہیے، حکومت کو بلوچوں پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس دھرتی کے محافظ آپ نہیں ہیں، اس دھرتی کے محافظ یہ عوام ہے، اور خدا کی قسم کتنی بھی بڑی اور مضبوط فوج ہو، عوام ساتھ نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک بڑی فوج کو ہم نے دیکھا، رشیا کا فوج، دنیا کا ایک ایسا فوج جس نے ہنگری، پولینڈ اور چیکوسلواکیہ پر قبضہ کیا تھا، لیکن جب افغانستان وہ فوج آئی، عوام نے ساتھ نہیں دیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ نیٹو دنیا کی بہت بڑی جنگی مشین افغانستان میں شکست سے دوچار ہوئی، اس لیے کہ عوام ساتھ نہیں تھے۔ ہماری اپنی فوج بنگلہ دیش میں موجود تھی، لیکن جب عوام ساتھ نہیں تھے تو ان کا اسلحہ، ان کا ٹینک، ان کا جہاد ان کے کام نہیں آیا اور ان کو وہاں سے آنا پڑا۔ اس لیے میں سیکورٹی کے نام پر لوگوں کی بے عزتی اور تذلیل یہ برداشت ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ملک کی حفاظت کے لیے یہ نوجوان کافی ہے۔ آپ سرحدوں پہ اپنا کام کریں، یہ لوگ کریں گے انشاءاللہ، سکول کی حفاظت کریں گے، ہسپتال کی حفاظت کریں گے، بازاروں کی حفاظت کریں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ یہاں ایک عرصہ قبل ایک تانیدار صاحب کی تبدیلی یہاں ہوئی تھی، تو جب وہ یہاں آئے گوادر کے بازار میں، دکاندار نے آٹے کے بوریاں اور گھی کے ڈبے باہر رکھے، تو تانیدار نے دکاندار سے کہا کہ اس آٹے کو اور گھی کے ڈبوں کا اندر رکھے، یہاں کوئی چوری نہ کرے۔ اس دکاندار نے کہا یہ گوادر ہے، یہاں چوری نہیں ہوتی اگر آپ نے آغاز نہیں کیا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ پرامن لوگ ہیں، دیانتدار لوگ ہیں۔ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں آپ لوگوں نے باہر سے یہاں پر لا کر یہ وائرس یہاں عام کیا، ورنہ یہاں کے لوگ تو اپنی دکانوں کو بھی بند نہیں کرتے تھے، سامان باہر رکھتے تھے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ چیک پوسٹوں کا یہ نظام ختم کرے۔ ہدایت الرحمان نے مجھے بتایا کہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ باہر سے یہ بڑے بڑے ٹرالر آتے ہیں اور ایسے جال سال لاتے ہیں کہ جو مچھلیوں کے انڈوں سمیت ان کے چھوٹے چھوٹے نسلوں کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور جنگلی حیات کے لیے یہ زہر قاتل ہیں۔ اب انصاف کی بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں کہ باہر کا آدمی آ کر یہاں کاروبار نہ کرے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ باہر کا آدمی آ کر ہمارے سمندر میں کاروبار نہ کرے، لیکن مطالبہ یہی ہے کہ اس جال کو تو تبدیل کرے، اور سب سے پہلے یہاں کے لوگوں کو، یہاں جو بھی آدمی کماتا ہے
یہاں کے لوگوں کو اس میں حصہ دار بنایا جائے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، سعودی عرب نے کیا، امارات نے کیا، قطر اور دبئی نے اپنے عوام کے خوشحالی کے لیے کیا۔ جو بھی آدمی باہر سے ادھر جاتا ہے اس کو وہاں ایک کفیل دیا جاتا ہے، اور جو آدمی وہ کماتا ہے اس میں ایک حصہ مقامی باشندے کو وہ دینے پر مجبور کیا ہے حکومت نے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر باہر کے لوگ یہاں آ کر کروڑ کماتے ہیں اور یہاں کے اپنے بچے بھوکے سوتے ہیں تو یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے۔ ہم اس ظلم اور جبر کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے اس مطالبے کے حق میں ہوں کہ یہاں جتنی بھی کمپنیاں ہیں، اس میں جتنی بھی ویکنسیاں ہیں، ان ملازمتوں پر سب سے پہلا حق وہ یہاں کے مقامی لوگوں کا ہے۔ یہ تو آئین بھی کہتا ہے کہ اگر مقامی ایک باصلاحیت نوجوان موجود ہے، آپ کیسے باہر سے آدمی آ کر وہاں ملازمت دیتے ہیں اور مقامی لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے؟ اس لیے یہ پاگل پن کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ انصاف کی بات ہے کہ یہاں جتنے کمپنیاں ہیں اس کو سب سے پہلے مقامی لوگوں کو روزگار دینا چاہیے، ملازمتیں دینا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ہدایت الرحمان نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں تعلیم دو۔ تعلیم دینا ریاست کا فرض ہے۔ یہاں اتنا بڑا بلوچستان ہے، صرف 97 کالجز ہیں۔ 97 کالجز تو آپ کے مکران ڈویژن میں ہونا چاہیے، لیکن یہاں تعلیم کے دروازے بند ہیں۔ یہ میں شاباش دیتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کو کہ انہوں نے ہر سال بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بچوں کو اٹھا کر ان کے لیے کوئٹہ میں ایک ہاسٹل بنایا ہے، وہاں ٹیوشن سنٹر کا اہتمام کرتی ہے، وہاں غریب بلوچ بچوں کو پڑھانے کا انتظام کرتی ہے، اور الحمدللہ ان ہاسٹلوں میں جن بچوں نے پڑھا ہے وہ آج انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے۔ میں ویسے قوم پرستوں سے بھی بات کروں کہ آپ لوگوں کو بڑی محبت ہے، مبارک ہو آپ کی محبت، لیکن کوئی بتا سکتے ہیں کہ ایک بچے کو آپ لوگوں نے پڑھایا ہے؟ ایک بچے کے لیے کبھی ٹیوشن سنٹر کا اور کبھی ٹیوٹر کا اہتمام کیا ہے؟ کبھی ایک ہینڈ پمپ بھی اپنی قوم اور قبیلے کے لوگوں کے لیے لگایا ہے؟ کبھی ایک ہسپیٹل بھی بنایا ہے؟ میرے دوستو، کوکلے نعرے، مصنوعی نعرے لگاتے ہیں، لیکن یہاں میری تحریک نے، اسلامی جمعیت طلبہ نے بچوں کو پڑھانے کا انتظام کیا۔ ہدایت بتائیں گے کہ آپ کے اس غریب صوبے کے کتنے بچوں کو جماعت اسلامی پڑھنے کے لیے اسکالرشپ دیتی ہے؟ 150 سے زیادہ بچے جن کو اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ ہم ان کے رنگ کو، ہم ان کے نسل کو، ہم ان کے قبیلے کو، ہم ان کے مسلک کو نہیں دیکھتے، ہم ان کے پارٹی کو نہیں دیکھتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بلوچ طالب علم ترقی کرے۔ آپ کی اس بلوچستان کے قوم پرستوں کو بتانا چاہتا ہوں جو آج ہدایت الرحمان صاحب کی اس دھرنے میں آنا بھی گوارا نہیں کرتے، ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت الرحمان صاحب ہے جس کی قیادت میں یہ اسلامی تحریک ہے، یہ جماعت اسلامی ہے جس کے اہتمام اور سرپرستی میں 2000 سے زیادہ بچوں، یتیم بچوں کے پرورش کا ہم کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام، ان کی تربیت کا انتظام۔ ان کو یہی سلوگن ہم نے دیا ہے کہ بچوں پڑھو اور آگے بڑھو، پڑھو اور پاکستان کی قیادت کرو۔ ہم اس لیے بلوچ نوجوان اور بلوچ بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں پاکستان کی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، خاص کر عمران خان صاحب سے جنہوں نے وعدہ کیا تھا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے تو دھرنا دیا اور میری حکومت میں جس نے بھی دھرنا دیا میں اس کو کھانا بھی دوں گا، میں اس کو پانی بھی دوں گا۔
لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کھانا اور پینا تو بات کی بات ہے، اس نے، ان کے گورنر نے، ان کے وزیر اعلیٰ نے، ان کے کسی صدر نے یہاں آنا بھی گوارا نہیں کیا اور شک کے نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ برا وقت آئے گا، یہ حکمران بھاگ جائیں گے اور یہ لوگ اپنی دھرتی کا حفاظت کریں گے۔ میں انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں، میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، میں سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور یہی مطالبہ کرنے آیا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بلوچ ڈرنے والے ہیں، یہ بھاگنے والے ہیں، یہ اپنا کام چھوڑنے والے ہیں، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کو سننا پڑے گا اور ان کے مطالبات کو منظور کرنا پڑے گا۔ میں یہ بات بھی کروں کہ یہاں مسنگ پرسنز ہے ہزاروں کی تعداد میں، اور جب عمران خان حکومت میں نہیں تھے تو یہی بات کرتے تھے، یہی تنقید کرتے تھے نواز شریف کی حکومت پر، زرداری کی حکومت پر، لیکن آج ان کی حکومت میں بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ مجھے ابھی گوادر کے ایک آدمی نے بتایا کہ مجھے فون کیا گیا اور میں نے اپنے بیٹے کو خود اٹھا کر ان کے دفتر میں لے گیا۔ ایسا آدمی جس کا اپنا بھانجا شہید ہوا تھا اور اگلے دن ان کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے پر FIR درج کی گئی اور اس میں لکھا گیا ہے کہ مجھے تربت میں پکڑا گیا، گرنیٹ کے ساتھ پکڑا گیا۔ یہ جھوٹ، یہ دھوکہ، یہ ظلم اب نہیں چلنا چاہیے، یہ کھیل بند ہونا چاہیے۔ انسان نے چاند پر قدم رکھا، انسان مریخ کی طرف جا رہا ہے، انسان ترقی کر رہا ہے اور ہمارے ملک میں عدالتیں ہیں اور عدالتوں کے علاوہ زمین دوز عدالتیں ہیں۔ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ بات بالکل اہتمام کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان صدر پاکستان کا نہیں ہے، یہ وزیر اعظم کا بھی نہیں ہے، یہ آرمی چیف کا بھی نہیں ہے، پاکستان چیف جسٹس کا بھی نہیں ہے، پاکستان 22 کروڑ عوام کا ہے۔ 22 کروڑ عوام، 22 کروڑ میری قوم وہ ٹیکس دیتی ہے، ان کے ٹیکسز پر یہ عدالتیں چلتی ہیں، یہ ایوانے چلتے ہیں، تم تنخواہیں لیتے ہو۔ اس لیے چیف جسٹس کو انصاف کرنا چاہیے، ایوانوں کو قانون سازی کرنا چاہیے اور سیکورٹی کے لوگوں کو، آرمی کو وہی کام کرنا چاہیے جو آئین میں قوم نے ان کے حوالے کیا ہے، جو آئین نے ان کے ذمہ داری لگائی ہے۔ لیکن آج یہاں عدالتوں میں انصاف نہیں ہے اور انصاف ایسی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم 22 کروڑ ہے، ہم ایٹمی پاور ہے، لیکن اس سب کچھ کے ہونے کے باوجود بھی میرے ملک کی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے۔ اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ان اداروں کو، ان عدالتوں کو تانا لگائے۔ قبائلی نظام کے تحت لوگ اپنے فیصلے پھر خود ہی کریں گے، لیکن یہ نہیں چل سکتا کہ عدالت بھی ہے اور عدالت کے ماورا یہاں فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ میں قانون چاہتا ہوں، میں عدل چاہتا ہوں، میں انصاف چاہتا ہوں، میں آئین کی حکمرانی چاہتا ہوں، میں افراد کی بادشاہت نہیں، اللہ کی بادشاہت اور اس کی حاکمیت پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج بارڈر ٹریڈ کو، سرحدی تجارت کو، یہ صرف یہاں نہیں ہے، مغربی ممالک میں بھی یہی ہے، امریکہ اور کینیڈا کے درمیان بھی یہی ہے، میکسیکو کے بارڈر پہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں دو ممالک کے طویل بارڈر ہیں وہاں حکومتیں ایک کڑکی کلتی ہے۔ تو ان اداروں میں، ان سرحدوں پر، ان علاقوں میں سکول نہیں، کالج نہیں، کارخانہ نہیں،
کوئی اور ترقی کا کوئی کام نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی سبسڈی نہیں، آخر کیا کرے؟ کیا زہر کی گولیاں کھا کر خودکشی کرے؟ لیکن اگر لوگ محنت کرتے ہیں، لوگ مشقت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کا انتظام کرتے ہیں، تو پھر بارڈر ٹریڈ اس پر پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پابندی کیا ہے؟ کہتے ہیں پابندی نہیں ہے، عام آدمی کے لیے پابندی ہے۔ سرکاری لوگ وہی کام کرتے ہیں جن کے خلاف یہ خود پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان راستوں کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ کوئی متبادل پروگرام ہے تو ہمیں بتائیں، ہمیں دکھائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ کے اس دھرنے کے خلاف کہ سی پیک کا ہے۔ آج اچھا ہوا کہ ہدایت الرحمان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ ہم سی پیک کے مخالف نہیں ہیں۔ کوئی پاگل بھی سی پیک کا مخالف نہیں ہے۔ ملک ترقی کرے تو کون مخالف ہے؟ سڑکیں بنے تو کون مخالف ہے؟ انڈسٹریل اسٹیٹ بنے تو کون مخالف ہے؟ مقامی لوگوں کو روزگار ملے تو کون مخالف ہے؟ اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح متحدہ عرب امارات نے، وہاں بھی کوئی تیل تو نہیں ہے لیکن ایک ساحل کو انہوں نے استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ترقی کی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ علاقہ بھی اسی طرح ترقی کرے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن تو ضرور آئے گا، لیکن یہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی ہے کہ سی پیک کے ساتھ بلوچستان کے لوگ کھڑے ہیں، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ سی پیک میں بلوچستان کے لوگوں کو حصہ دیا جائے۔ یہ اس حکومت کے نادانی ہے کہ پہلے یہی وزیر اعظم جب دھرنے میں موجود تھے اور چین کے صدر کا دورہ تھا تو ان کے دھرنے کی وجہ سے اس نے وہ دورہ کینسل کیا تھا، اور آج بھی ان کے کوتاہ نظری سے، ان کے مس مینجمنٹ سے یہ پورا پروجیکٹ ایک مشکل سے دوچار ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں، اور میں چائنا کی حکومت کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ خود آ کر یہاں دیکھ لیں بلوچستان کے مسائل کو، گوادر کے مسائل کو، اور آپ محسوس کریں گے کہ یہاں کے لوگ سب سے زیادہ چاہنے والے ہیں ترقی کا، لیکن مسئلہ ہمارے وفاقی حکومت کے غلط پالیسیوں کا ہے۔ میں ایک بار پھر چائنا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کا اگر کسی چیز پر اتفاق ہے تو سی پیک کا یہ بہت بڑا پلان ہے۔ میں جانتا ہوں انڈیا نہیں چاہتا ہے کہ سی پیک کامیاب ہو جائے، میں یہ بھی جانتا ہوں امریکہ اس پورے پروجیکٹ کا شدید مخالف ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ اس منصوبے کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم حکومت سے ضرور کہیں گے کہ جو گیٹ وے ہے بلوچستان کا، پاکستان کا، ترقی کا، وہاں کے لوگوں کے چہروں پر میں مسکراہٹیں دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب دیکھنا چاہتا ہوں، وہاں کے نوجوانوں کو میں روزگار دلانا چاہتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو میں انصاف کے روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان آپ کا ہے، آپ کے بڑوں نے پاکستان بنایا، اور آپ کو یاد ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح تحریک پاکستان میں تقریریں کرتے تھے انگریزی میں کرتے تھے، لوگ نہیں سمجھتے تھے انگریزی کو، لیکن قائد اعظم کے ایک بات پر لوگ عاشق ہو گئے، یقین کر گئے کہ جب وہ انگریزی میں تقریر کرتے کرتے یہ بات کرتے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا ساتھ دیا، لوگوں نے اس کلمے پر ایمان لایا تھا، ان کا یہی ایمان اور یقین تھا کہ پاکستان بنے گا یہ خلافت کا مرکز، یہ اسلام کی حکومت، مدینہ کی اسلامی ریاست، لیکن 74 سالوں میں ایک دن کے لیے پاکستان اسلامی نظام سے روشن ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کا نتیجہ پاکستان کا جغرافیہ تباہ ہو گیا، اس کا نتیجہ
ہم ایک قوم نہیں بن سکے، اس کا نتیجہ ہم آج بھی ورلڈ بینک اور IMF کے غلام بن گئے۔ میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان دنیا میں 22 کروڑ آبادی والا ملک ہے، ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، پاکستان گندم پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے، پاکستان گنا پیدا کرنے والا 7واں بڑا ملک ہے، پاکستان لائیو سٹاک میں 5واں بڑا ملک ہے، پاکستان چنا اور دال پیدا کرنے والا 3را بڑا ملک ہے ساری دنیا کا، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں غربت ناچ رہی ہے۔ خود پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان میں شرح غربت 71% سے زیادہ ہے۔ یہاں 2 کروڑ 7 لاکھ نوجوان بے روزگار ہے پاکستان میں، اور سب سے زیادہ بے روزگاری بلوچستان میں ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں نشہ میں لوگ مبتلا کیے گئے۔ ہدایت الرحمان کا کتنا معصوم مطالبہ ہے کہ شراب خانے بند ہونا چاہیے، ان کا مطالبہ ہے کہ منشیات فروشوں کو جیل میں ڈالا جائے، ان کو سزا دی جائے، اس لیے کہ خود وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں 70 لاکھ سے زیادہ لوگ نوجوان یہ نشہ کے عادی ہو گئے۔ 70 لاکھ سے زیادہ، اس میں 10 لاکھ سے زیادہ نوجوان بلوچستان کے ہیں۔ تو یہی تو ہمارا مستقبل ہے جس کو نشے کے دلدل میں دھکیلا گیا۔ تو اب کون اس کا علاج کر سکتا ہے؟ اس کا علاج اب نہ نواز شریف کے ساتھ ہے، نہ زرداری صاحب کے ساتھ ہے، نہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو ایک بار نہیں بار بار موقع دیا، بار بار اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی قیادت کی چابیاں ان کے حوالے کی، لیکن انہوں نے یہی نظام مسلط کیا جس کی وجہ سے ہم بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں۔ اب اس ملک کو صرف اور صرف ایک انقلاب ہی بچا سکتا ہے، اور وہ انقلاب محمدی انقلاب ہے، قرآنی انقلاب ہے، رحمت للعالمین کا انقلاب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں بھی خیبر پختونخوا میں 2 بار اذان ہو رہی ہے، قوم پر خرچ کیا تھا، ہم نے VIP کلچر کا خاتمہ کیا، ہم نے گرلز میڈیکل کالج بنائی، خواتین کے علیحدہ یونیورسٹی بنائی، اور ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو کیٹیگری A کا ہاسپٹل بنایا۔ اپنی صوبے کے بچوں کے ہاتھوں میں ادنا سے لے کر میٹرک تک مفت کتاب تمایا تاکہ غریب بچہ بھی تعلیم حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، وزارت سے فراغت کے بعد میں صوبے کے سب سے بڑی مسجد امامت خان گیا اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ مجھے لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ عمر بن عبدالعزیز کی سنت ہے، میں اس سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان شہزادوں کو، ان نوجوانوں کو موقع دیا، انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے وسائل وہ آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ اللہ نے ان لوگوں کو موقع دیا، انشاءاللہ بلوچستان نہ صرف بلوچستان کو، پاکستان کے عوام کو لیڈ کرے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میرا ایک سینیٹر ہے سینٹ میں مشتاق احمد خان صاحب، میرا ایک MNA ہے قومی اسمبلی میں مولانا عبدالاکبر چترالی، میرا ایک نوجوان ہے سید عبدالرشید صوبائی اسمبلی میں، ہماری جماعت کے 2-3 ممبران ہیں عنایت اللہ کی قیادت میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں۔ انشاءاللہ گوادر کے مسائل کو سینیٹر مشتاق صاحب سینٹ میں اٹھائیں گے، عبدالاکبر چترالی صاحب قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے، عنایت اللہ خان خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اٹھائیں گے، اور سید عبدالرشید آپ کے مسائل کو سندھ کی اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ چوک اور چوراہوں میں بھی ہم آپ کا کیس لڑیں گے، اور ایوانوں میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کا کیس لڑیں گے، اور وہ دن جلد آنے والا ہے
کہ میں دوبارہ آؤں گا تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی کی مبارکباد کے لیے آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، مرد مومن مرد حق، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یک سنگت مریض جیڑی اسپتال ہیں آیا اے پوزیٹیو ہونی ضرورت ہے۔ اے پوزیٹیو مانیں گے بل موضوعات اگر کسی بھی سنگت یا اے پوزیٹیو یہ بلڈ گروپ ہیں تو سنگت جیڑی اسپتال گروت ہیں سنگت مدہ کے ہونے ضرورت ہیں۔